عليكم ورحمة الله وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد أستغفر الله وأسأل التوبة لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله كما هو أهله الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في العالمين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين قال الحكيم في كتاب المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر الصلوات اللهم صل على محمد جشن ولادت امام رسول مجتبی علیہ السلام امام زمان علیہ السلام کو اور آپ تمام بھائیوں کی خدمت مبارک ہو پروردگار ہمیشہ آپ کو اہل بیت کی خوشیوں کے ساتھ خوش رکھے قرآن کا سب سے چھوٹا سورہ لیکن جو وسعت جو عظمت جو فضیلت جو نور جو ہدایت اس سورہ کے اندر ہے وہ کہیں اور نہیں. جب محبوب خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کے دشمنوں نے تانا دیا رسول کے دشمنوں نے تانا دیا اہل بیت کے دشمنوں نے تانا دیا کہ اب نعوذ باللہ رسول اللہ ابتر ہے اب نہ تو کوئی ان کی نسل کو جاری رکھے گا اور نہ ہی ان کے دین اور پیغام کو کوئی جاری رکھنے والا ہے اس لیے کہ یہ تانے اس وقت زیادہ ہو گئے جب اللہ نے آپ کو بیٹے دیے تو صحیح لیکن ان سب بیٹوں کا مکہ میں ہی انتقال ہو گیا تو عربوں کے وارث اور ان کے کاموں کو ان کے میسج کو ان کے بزنس کو ہر چیز کو جاری رکھنے والے ان کے اولاد نرینہ یعنی بیٹے ہوتے تھے تو جب رسول اللہ کے بیٹوں کا انتقال ہوا تو دشمنوں کے تانے بڑھ گئے اب جب دشمنوں نے تانے دیے تو ذات پروردگار نے اپنے محبوب کی دلجوئی کے لیے اپنے محبوب کے غم کو دور کرنے کے لیے اور محمد مصطفیٰ کے دشمنوں کا تانوں کا جواب دینے کے لیے پروردگار نے اس سورہ کو بھیجا اور پھر یہ بھی آپ سب نے سنا ہوگا کہ ایک سورہ رسول اللہ نے خانہ کعبہ پر لٹکائی تھی اور کہا تھا چیلنج دیا تھا کہ کوئی ہے جو اس کا مثل لے آئے اور وہ جو چیلنج والی سورہ تھی سب سے چھوٹی سورہ تھی اور یہی سورہ کوثر تھی. کئی اینگلز ہیں اس چیلنج کرنے کے اس لیے کہ قرآن کلام خدا ہے لیکن محافظ کلام خدا محمد و آل محمد ہیں اور پھر جب ابتر ہونے کا تانا دیا گیا تو اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا یا رسول اللہ یا محبوب خدا آپ ان کے تانوں میں نہ آئیے ان کی باتوں سے غمگین نہ ہوئیے یہ جو آپ کو ابتر کہتے ہیں میں ان کو اور ان کی نسلوں کو ابتر کر دوں گا لیکن اس کے مقابلے میں تجھے کوثر دے رہا ہوں. اب وہ کوثر آخرت میں اگر کسی کو چاہیے تو حوض کوثر بھی رسول اکرم کے ہاتھ میں ہوگا اور دنیا میں کوثر اگر قرآن کو سمجھو تو کوثر ہے اگر رسول اللہ کی رسالت کو سمجھو تو کوثر ہے ہدایت کو سمجھو تو کوثر ہے لیکن سب سے بڑھ کر مصداق کوثر اولاد نرینہ کی وفات کے بعد اللہ نے رسول اللہ کو ایک بیٹی تھی جس کا نام تھا فاطمہ الزہرا
اب اللہ کے نزدیک بھی اس فاطمہ کی عظمت، رسول اللہ کے نزدیک بھی اس فاطمہ کی عظمت، لیکن کیا کیا جائے ان عرب کے بدعوں کا کہ جن کے نزدیک بیٹی کی کوئی عظمت نہیں ہوتی تھی، ان کے تانے اسی طرح رہے، لیکن اس کوثر کی عملی تفسیر ان ظاہری عرب کے بدعوں کے مشرکین اور کفار کا جواب حضرت فاطمہ الزہرا کو جب اللہ نے امام حسن مجتبی عطا کیا تو یہ سورہ کوثر کی عملی تفسیر بنے۔ اور پھر دین اسلام کو بچانے والے، علم اسلام کا پرچم اٹھانے والے، قربانیاں دینے والے، رسول اللہ باقی تمام لوگوں کی نسل ان کے باپ سے، اور خود رسول اللہ نے فرمایا کہ باقی لوگوں کی نسل ان کے باپ سے ہے، لیکن میری نسل اولاد علی ہے، میری اولاد اولاد علی ہے۔ حتیٰ کہ جنگ صفین میں بھی حضرت علی علیہ السلام کے کسی بیٹے نے کہا کہ بابا جان آپ ہمیں بھیج رہے ہیں اور آپ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کو نہیں بھیج رہے، تو اس وقت حضرت علی علیہ السلام نے بھی یہی جملہ دہرایا کہ تم میرے بیٹے ہو، حسن و حسین رسول اللہ کے بیٹے ہیں۔ اور پھر جس کوثر کو مٹانے کے لیے رسول اللہ کے فوراً بعد قرآن کو جلایا گیا، کلام رسول کو جلایا گیا، اولاد رسول کو جلایا گیا، مٹایا گیا، قتل کیا گیا، سوشل سینکشن لگائے گئے، فائنینشل سینکشن لگائے گئے، ہر حوالے سے 14 صدیاں تک اولاد رسول کو مٹانے کی بھرپور کوشش ہوتی رہی، لیکن آج بھی روئے زمین پر 18 ملین سے زیادہ اسی بطول کی اولاد ہے جس کو مٹانے کے لیے اول اسلام سے لے کر آج تک لوگ کوششیں کر رہے ہیں، لیکن وہ کوثر ہے جو بڑھ رہی ہے، وہ کوثر ہے جو پھیل رہی ہے۔ نہ صرف یہ کہ عدد کے حوالے سے، تعداد کے حوالے سے، بلکہ کیفیت اور کوالٹی کے بھی حوالے سے اگر کربلا میں دیکھو تو وہی اولاد فاطمہ الزہرا ہے جو اسلام کو، اور ہم آپ کیا خود مسلمانوں کے پیر اور فقیر اور مرشد خواجہ معین الدین چشمی اجمیری بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ حقہ کے بنا لا الہ است حسین، اگر لا الہ الا اللہ کو بچایا ہے تو وہ بھی وہی مصداق کوثر ہے، وہی حسن ہے یا حسین ہے۔ کربلا میں اولاد تھی، یا حسن کی تھی یا حسین کی تھی یا ابو طالب کی تھی، اس کے علاوہ کسی کا کچھ نہیں تھا۔ تو پریکٹیکل تفسیر سورہ کوثر کی یہی امام حسن مجتبی ہے، اور کچھ ایسی سنتیں ہیں کہ جو رسول اللہ نے حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام کے آنے پر شروع کی، اور وہ سنتیں جب اولاد پیدا ہوتی ہے اس کے دائیں کان میں اذان اور اقامت، یہ رسول اللہ کی سنت امام حسن مجتبی علیہ السلام سے شروع ہوئی۔ اولاد پیدا ہوتی ہے ان کے نام اچھے رکھے جائیں، یہ رسول اللہ کی سنت امام حسن سے شروع ہوئی۔ اولاد پیدا ہو تو ان کا عقیقہ کیا جائے، 7ویں دن قربانی کی جائے، یہ رسول اللہ کی سنت۔ اولاد پیدا ہو تو 7ویں دن ان کے سر کے بال منڈوائے جائیں اور اس کے برابر صدقہ دیا جائے، تو یہ بھی رسول اللہ کی سنت، لیکن امام حسن مجتبی سے شروع ہوئی۔ لیکن کتنے عظیم ہیں امام حسن مجتبی جن کی پاک غذا رسول اللہ کی زبان مبارک تھی۔ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کا کھانا اور غذا رسول اللہ کی زبان مبارک تھی۔ اب ہم آپ سوچتے ہوں گے کہ زبان سے کیا نکلتا ہے، لیکن یہ خدا جانتا ہے یا خدا کا رسول جانتا ہے کہ جس نے رسول اللہ کی زبان میں نہ صرف علم کے چشمے، نہ صرف حکمت کے چشمے، نہ صرف کلام خدا کے چشمے، بلکہ حسن و حسین کی غذا اور پانی کے چشمے بھی زبان رسول سے جاری کیے۔ صلوات پڑھیں۔ تو اسی ماحول میں جناب حسن مجتبی مسجد میں آنا جانا شروع ہوا، تو ایک دن جا کے نانا کی پشت پر سوار ہو گئے، اور نانا سجدے میں ہیں،
رسول اللہ سجدے میں ہیں اور امام حسن مجتبی پشت رسول پہ سوار ہیں اور رسول اللہ نے سجدہ کو طولا نہیں کیا. جب نماز ختم ہوئی صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا وہی نازل ہو رہی تھی جو آپ نے روٹین سے بڑھ کر سجدہ کے اندر ذکر کیا؟ تو آپ نے فرمایا وہی نازل نہیں ہو رہی تھی، لیکن میرا بیٹا حسن میری پشت پہ سوار تھا اور میں نہیں چاہتا تھا کہ حسن کی مرضی کے بغیر میں سر سجدے سے اٹھاؤں. یہ بات یہ نہیں ہے کہ کون افضل ہے کون مفضول ہے، لیکن رسول اللہ نے قدم قدم پر لوگوں کو بتا دیا کہ لوگوں رسول کے بعد ہدایت کہاں سے ملنی ہے، نماز کہاں سے ملنی ہے، خدا کہاں سے ملنا ہے، نور کہاں سے ملنا ہے، قرآن کہاں سے ملنا ہے، نماز کہاں سے ملنی ہے. وہ حسن کے جن کی خاطر نماز رک جاتی ہے، اگر مسلمان اس حسن سے نماز نہیں لیتا اور حسن کے دشمنوں سے نماز لیتا ہے تو اس کی نماز کی کوئی قبولیت نہیں ہونی. یہی وجہ ہے کہ جنہوں نے در بطول چھوڑا، در حسن چھوڑا، در حسین چھوڑا تو وہ آج تک بھٹک رہے ہیں. کبھی اے سے دین لیتے ہیں، کبھی بی سے لیتے ہیں، کبھی سی سے لیتے ہیں، لیکن یہ ان کی مقدر کے اور ان کے سر کی ٹھوکریں ہیں جو وہ کھا رہے ہیں اور بار بار اپنے پیشانی اور سروں کو رگڑ رہے ہیں جس کا کوئی فائدہ نہیں ہونا. تو امام حسن مجتبی ان کی یہ عظمت، اور پھر ایک مرتبہ رسول اللہ کے شانوں پر، رسول اللہ کے شولڈر پر دونوں شہزادے سوار ہیں، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے لوگوں نے ان کو عظیم مانا اور دین ان سے لیا، ان میں سے ایک آگے آیا اور مسکرا کے کہتے ہیں، یہ بھی فضیلت کا ایک انداز ہے، اور مسکرا کے کہتے ہیں کتنی عظمت والی ہے سواری. عام طور پہ کبھی جب سوار عظیم ہو تو کوئی سواری کا ذکر نہیں کرتا، لیکن جب دل میں کھوٹ ہو تو پھر ظاہر ہے جہاں پہ کھوٹ ہو، جہاں مشکل ہو، اس کی بات نہیں کی جاتی، اس کے غیر کی یا دوسری کی بات کی جاتی ہے. تو رسول اللہ نے فوراً اس کو سمجھانے کے لیے اور بتانے کے لیے فرمایا کہ یہ مت کہو کہ سواری عظیم ہے، اس عظیم سواری پر جو سوار ہے وہ بہت عظیم ہے. تو یہی امام حسن مجتبی، ایک طرف آپ کے فضائل اور کمالات، اور پھر سب سے بڑھ کر ہر شخص یہی چاہتا ہے کہ وہ مرنے کے بعد آرام و آسائش کی زندگی گزارے. تو اگر کسی کو قبر میں بہشت کی نعمتیں چاہیے، اگر کسی کو روز محشر آسانی چاہیے، اگر کسی کو پل صراط کا عبور کرنی ہے اور کسی کو جانا ہے بہشت کے اندر، تو اس بہشت کے مالک، اس بہشت کی ملکیت اسی امام حسن مجتبی علیہ السلام کے پاس ہے. اگر بہشت چاہیے، چاہے وہ دنیا میں ہو یا آخرت میں، بہشت کے وارث، بہشت کے مالک، بہشت کے سید و سردار امام حسن اور امام حسین علیہ السلام ہیں. جس کو ان سے محبت ہوگی، جس کا دین حسن و دین حسین ہوگا، جس کے دل میں عشق حسن و حسین ہوگا، جس کا امام دنیا میں حسن و حسین ہوگا، وہی بہشت میں بھی انہی کے ساتھ ہوگا. اور جنہوں نے اپنا امام کسی اور کو بنایا، دین کسی اور سے لیا، قرآن کسی اور سے لیا، نمازیں کسی اور سے لی، حج کسی اور سے لیے، تو نہ ان کو دنیا میں آرام و سکون ہے، نہ آخرت میں آرام و سکون ہوگا. لیکن یہ امام جو اتنی فضیلتوں اور عظمتوں کے مالک ہیں، وہ امام، ان کی اپنی زندگی کیا ہے کہ کئی بار اپنے گھر کو خالی کر کے سائلوں کو، فقراء کو، یتیموں کو، مساکین کو، بیواؤں کو دے دیا. ایک مرتبہ ایک غلام نے کہا، اے ابن رسول اللہ، آپ اپنے لیے تو کچھ رکھ لیجئے. تو امام حسن مجتبی نے بہت خوبصورت انداز میں فرمایا، اے شخص، میرا اللہ مجھے عطا کر رہا ہے
اس لیے میں لوگوں کو دے رہا ہوں۔ جس دن میں نے اللہ کے دیے ہوئے مال کو اپنے پاس روک لیا اور لوگوں تک نہ پہنچایا تو اس دن خدا مجھے بھی دینا چھوڑ دے گا۔ یہ ہم سب کے لیے ایک سبق ہے کہ اللہ جب دے رہا ہو تو اس وقت ہمیں کبھی بھی نہیں رکنا چاہیے لوگوں کی مدد کرتے ہوئے، ورنہ وہ خدا جو ہماری ضروریات سے زیادہ ہمیں دیتا اس لیے ہے کہ میں جواد ہوں، میرا بندہ بھی جواد بن جائے، میں کریم ہوں، میرا بندہ بھی کریم بن جائے، میں سخی ہوں، میرا بندہ بھی سخی بن جائے۔ اور سب سے بڑھ کر ہمارے امتحان کی اور محبت کی اور اطاعت کی آزمائش ہوتی ہے، اللہ دے کے آزماتا ہے کہ میں نے دوسروں کا مال ان کے ہاتھوں میں دیا، اب ان میں سے کون کون امین ہے جو ہر ضرورت مند کا مال اس تک پہنچاتا ہے۔ جو خائن بن کر اپنے پاس رکھ لیتا ہے تو کچھ عرصہ کے بعد خدا بھی دینا چھوڑ دیتا ہے۔ تو جس طرح امام حسن مجتبی علیہ السلام نے ساری زندگی دیتے رہے تو خدا بھی دیتا رہا، اسی طرح ہماری ذمہ داری بھی ہے امام حسن علیہ السلام کی اس سیرت پر عمل کریں۔ اگر ایک شخص 50,000 درہم مانگتا ہے تو امام علیہ السلام نے انکار نہیں کیا، کہا آ کے لے جاؤ، اور اس کے بعد اس کے اٹھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، اپنی ابا پیش کی، اور وہ شخص بوڑھا تھا، اٹھا بھی نہیں سکتا تھا، تو کہا کہ جاؤ ایک حمال کو کسی کو لے آؤ، مزدور کو لے آؤ۔ اس کی مزدوری کے لیے مولا نے اپنی جیب سے اور پیسہ دیا۔ تو اسی حوالے سے کیونکہ یہ مہینہ ماہ سیام ہے، اس میں روزے فرض کیے گئے ہیں، اور پروردگار یہی فرمایا یا ایھا الذین کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ روزے رکھنے کا ایک سبب اور فائدہ اور مقصد اور ہدف یہ ہے کہ ہم متقی بن جائیں۔ اگر روزے بھی رکھیں اور ہمارے دل کے اندر، زبان کے اندر، عمل کے اندر، کردار کے اندر، دین کے اندر، شکل کے اندر، صورت کے اندر کوئی بھی تبدیلی نہ آ جائے تو سمجھ لو ہمارا ایک بھی روزہ کام کا نہیں۔ اگر میں رمضان سے پہلے داڑھی منڈواتا ہوں، ابھی بھی کرتا ہوں، کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ رمضان کے اندر کسی شخص کے خلاف میرے بغض تھا، نفرت تھی، دشمنی تھی، اور پھر بھی ویسی کی ویسی ہے، تو کوئی فائدہ نہیں اس روزے کا۔ روزہ نام ہے تقوی کا، اور جب تقوی دل میں آ جاتا ہے تو اس کے بعد انسان بدل جاتا ہے، اس کی سوچ بدل جاتی ہے، وہ رضائے خدا کے لیے کام کرتا ہے، وہ اپنے نفس کی پھر نہیں سنتا۔ تو تقوی کے حوالے سے امام حسن مجتبی علیہ السلام فرماتے ہیں، صلوات پڑھیے، التقوی باب کل توبہ۔ جس شخص چاہتا ہے کہ وہ توبہ کرے تو ظاہر ہے کہ اگر توبہ قبول ہوگی تو خود بخود انسان تقوی کے راستے پر ہوگا۔ تمام توبہ کا راستہ اس کا باب تقوی ہے۔ متقی انسان بنے گا تو توبہ بھی کرے گا اور توبہ بھی قبول ہوگی۔ وراث کل حکمہ، یہ تقوی ہے جو تمام کے تمام علم اور حکمت کا سربراہ اور سید، یہی تقوی ہے۔ وشرف کل عمل بالتقوی، اور آپ کے اعمال اسی وقت قبول ہوں گے جب آپ صاحب تقوی ہوں۔ اگر آپ صاحب تقوی ہیں، آپ کا ہر عمل قبول ہے، ہر عمل سرفراز اور بلند اور شرف والا ہے، اور اگر تقوی نہیں ہے تو پھر کچھ بھی قبول نہیں ہوگا۔ اور قرآن میں بھی پروردگار نے یہی فرمایا، انما یتقبل اللہ من المتقین۔ If Allah subhanahu wa ta'ala is going to accept any of your deeds, so that will be only and only for our muttaqeen. The pious people and their ritual and their deeds and their charity and their worship will be accepted by Allah subhanahu wa ta'ala. And here Imam Hassan Mujtaba alayhi salam, he is saying, Fada min al-muttaqeen. Successful people are only those who are muttaqeen.
جو لوگ متقین میں سے ہوں گے، جو تقوی اختیار کریں گے، وہی دنیا میں بھی کامیاب ہیں، وہی آخرت میں بھی کامیاب ہیں. انہی کے اعمال قبول ہوں گے، انہی کی توبہ قبول ہوگی، انہی کے اعمال کو پروردگار سر بلند کرے گا، اور انہی کو اللہ حکمت عطا کرے گا، بلکہ حکمت والوں کا سید و سردار بنا دے گا. اور یہ حکمت دنیا میں کہیں سے بھی نہیں ملتی ہے سوائے خدا کے. صلوات. اور ایک مولا کا اور فرمان کہ کریم کسے کہتے ہیں، کرم کیا ہے، کریم کون ہے. مال الکرم، who is kareem and how a person can do karam or kindness. قال الابتداء بالعطیة قبل المسألة. یعنی کریم وہ شخص ہے جو سوال کرنے سے پہلے سائل کو دے دے. کریم اس شخص کو کہتے ہیں. اور اس کا اپوزٹ کیا ہے؟ لعیم. لعیم کوئی شخص جو ظالم ہو یا جابر ہو یا بدطینت ہو یا کمینہ ہو، اس کو کہتے ہیں لعیم. تو مولا فرما رہے کریم اس شخص کو کہتے ہیں جو سائل کے مانگنے سے پہلے اسے عطا کر دے، انتظار نہ کرتا رہے کہ کوئی حاجت مند آئے گا. یہ بھی ضروری ہے کہ کوئی حاجت مند آ جائے تو انسان اسے خالی نہ لوٹائے، وہ بھی سخی ہے، لیکن سخی سے بڑھ کر کریم ہے. اور کریم وہ شخص ہوتا ہے someone who is helping the other people before they are asking for, they are requesting for. دوسری بات کریم کی کیا ہے؟ وَإِطْعَامُ الطَّعَامِ فِي الْمَحَلِّ. اور جو لوگوں کی ضرورت کو یا لوگوں کے کھانے کو یا لوگوں کی غذائی ضروریات کو جہاں وہ رہ رہے ہیں وہاں تک پہنچا دے. اس انتظار میں نہ رہے کہ وہ آئیں گے اور میں پھر کھلاؤں گا، بلکہ جو وہ جانتا ہے کہ کسی کے گھر میں اگر راشن نہیں ہے، کھانا نہیں ہے، تو وہ خود جا کر ان کے گھروں میں پہنچائے، اس کو کریم کہتے ہیں. اور اس کا اپوزٹ جو ہے وہ لعیم. تو امام علیہ السلام فرماتے ہیں اللعوم اللہ تشکر النعمت. لعیم وہ شخص ہے جو اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا. اب ہم خود دیکھیں اپنی زندگی میں کہ اللہ نے ہمیں کتنی نعمتیں عطا کی ہیں، اور بہت ساری نعمتوں کا ہمیں ادراک نہیں ہے، معرفت نہیں ہے، کیونکہ وہ بس ہمیں بغیر مانگے بغیر کسی وجہ کے مل گئی ہیں، آٹومیٹیکلی اللہ نے دے دی ہیں، اس لیے ہمیں احساس نہیں ہے. لیکن وہ لوگ جو واقعاً اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتے، اللہ کے نزدیک وہ کمینے ہیں، وہ بدبخت ہیں، وہ لعین ہیں، اور اللہ ان کو پسند نہیں کرتا. ہم سب کو چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے آپ کو کریم اور متقین بندوں کی صف میں شامل کریں. پروردگار امام زمان علیہ السلام کے جلد قبول فرما، ان کی زیارت سے مشرف فرما، ان کی یاران و انصار میں شامل فرما. اے اللہ ماہ مبارک رمضان میں ہماری عبادات کو، روزوں کو، سحور کو، افطار کو، دعاؤں کو، قرآن کو، پروردگار مجالس کو منظور و مقبول فرما. حاضرین کی حاجات کو پورا فرما، ہم سب کے مرحومین کو بخش دے. خصوصاً جن مومن مومنات نے آج افطار کا اہتمام کیا، پروردگار ان کے رزق روزی میں اضافہ فرما، ان کی اس عبادت کو منظور و مقبول فرما. پروردگارا ان کے مرحومین کو بخش دے، محمد و آل محمد کی ان کے مرحومین کو شفاعت نصیب فرما. پروردگار ہم سب کو ایسا بنا جیسا تو چاہتا ہے، ہم سب کو شب قدر نصیب فرما. حضرت علی علیہ السلام، امام حسن علیہ السلام کہ جن کے یہ ایام ہیں، پروردگارا ان کی حقیقی معرفت اور محبت ہمیں نصیب فرما. اللہم صل علی محمد.